لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولى ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات عزیزان ایمان، برادران گرامی، ہماری اور آپ کی گفتگو سورہ انبیاء کے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آج ہماری اس موضوع پہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں معرفت امام کے اوپر بیان کیا تھا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی معرفت ڈائریکٹ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ پروردگار عالم نے اس کا ذریعہ بنایا کہ ہم اپنے صفات کے مظہر بنائیں گے، ہمارے مظہر کو پہچانتے چلے جانا، ہم کو پہچانتے چلے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تک نہ جائے بلکہ اہل بیت کے وسیلے سے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے اوپر تفکر کرنے سے منع کر رہا ہے کہ ہماری ذات کی بات میں سوچو گے تو حیات کو لاؤ گے اور ہمارے صفات ہمارے ذات سے الگ نہیں ہے، اگر ان دونوں کو ظاہر کی سوچا ہمارے بات حاصل نہ کر پاؤ گے تو اس کا سیدھا کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ سکتے ہو۔ اگر تم نے کہا کہ ہمارے امت فقط کے دار داری ہے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ فقط کتاب کافی نہیں ہے، پیغمبر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو دو بنا قدر چیز کے جوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں تب تک جدا نہ ہوں گی تو جب تک حوض کوثر پر پیغمبر سے ملاقات قدم نہیں۔ پیغمبر نے دو چیزوں کو چھوڑا ہے، ایک کو نہیں چھوڑا۔ اگر کتاب کو چھوڑ دے تو کتاب کو اپنانا سکتا۔ پیغمبر نے کہا کتاب کے ساتھ ساتھ میری عبرت کا بھی دامن تھام کے رکھنا، کیونکہ ہر جگہ تمہیں قرآن سامنے بچانے آئے گا، قرآن ناطق بھی بچانے آئے گا۔ تو انہی کے وسیلے سے پروردگار عالم تک پہنچا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو لائیے مجھے بیان کریے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے؟ کوئی چارہ نہیں ہے۔
پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر سب سے پہلی ذات جو مظہر صفات خدا ہے. پیغمبر کو پہچانو، صفات خدا کو پہچانو گے اور خدا کے قریب ہو جاؤ گے. پیغمبر ظاہر سی بات ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے. پروردگار عالم کا یہ حکم ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پیغمبر بھی ہماری شکل میں آئے ہیں اس دنیا میں، پیغمبر بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اب معرفت کہاں سے ملے گی؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو پیغمبر جیسا ہوگا معرفت وہیں سے ملے گی. چاہے علم پیغمبر کو دیکھیں، قدرت پیغمبر کو دیکھیں، حیات پیغمبر کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیجیے جو ہر چیز میں پیغمبر جیسا نظر آئے وہ پیغمبر کے بعد معرفت خدا کا ذریعہ بنے گا، وہ پیغمبر کا جانشین بنے گا، وہ خلیفۃ المسلمین بنے گا، وہ پیغمبر کا خلیفہ بنے گا. سب کچھ جس کے اندر پیغمبر جیسا پایا جائے گا وہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا بھائی ہوگا، پیغمبر کا جانشین ہوگا، پیغمبر کا خلیفہ ہوگا. کوئی اور ذات ہمیں نہ ملی، فقط ایک ذات کے جو کوفے کے منبر سے بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں اگر تم توریت سے پوچھو گے تو میں توریت سے جواب دوں گا، اگر زبور سے پوچھو گے تو زبور سے جواب دوں گا، انجیل سے پوچھو گے تو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن سے پوچھو گے تو قرآن سے جواب دوں گا. میں بتاؤں گا کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، میں بتاؤں گا کون سی آیت سفر میں آئی، میں بتاؤں گا کون سی آیت خبر میں آئی، میں بتاؤں گا کون سی آیت جو ہے وہ آسمان پر آئی، میں بتاؤں گا کون سی آیت معراج پر آئی، میں بتاؤں گا کون سی آیت جو ہے وہ نماز میں آئی، میں بتاؤں گا کون سی آیت حج میں آئی، میں بتاؤں گا کون سی آیت جنگ میں آئی، میں بتاؤں گا کون سی آیت پیغمبر پر کب آئی. مجھ سے آگے سوال کرو، تم کسی اور کے پاس مت جانا. کسی طرح کا کوئی سوال ہو تم میرے پاس آنا، میں تمہاری مشکلوں کو حل کروں گا. چاہے جس کتاب سے سوال پوچھو میں ساری مشکلوں کو حل کروں گا. اور پھر آپ کے سامنے اس بات کو میں عرض کر دوں، فقط دینی علم کی بات نہیں ہے. کیا آپ سوچئے نماز و روزہ، حج، زکات، جہاد ان سب کے بارے میں؟ نہ، دنیا میں جتنے علم ہیں، جتنے بھی علم کا آپ تصور کر لیجیے دنیا میں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہر علم کا رشتہ کہیں نہ کہیں اہل بیت سے جا کر ملتا ہے. بنا اہل بیت کے کوئی علم دنیا میں آیا ہی نہیں، چاہے کوئی علم ہو. کسی بھی کیٹیگری میں آپ جائیے، ہر کیٹیگری کے علم میں پیغمبر کا یا پیغمبر کی آل کا رشتہ آپ کو ضرور ملے گا کہ ان کے ذریعے یہ علم آیا ہے. اور نہ فقط پیغمبر کے بعد مولا متقیان یا مولا متقیان کے بعد جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یا اس کے بعد حسنین کریم یا اس کے بعد سارے کے سارے 14 ایک جیسے ہیں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر بکھر جائے تو 14 ہیں اور سمٹ جائے تو ایک ہے. مین ہے میندان، یہ الگ نہیں ہے، یہ سب کے سب ایک ہیں. تو جو پہلے میں خصوصیت ہے وہ آخر میں بھی خصوصیت ہوگی. 5ویں امام حضرت امام محمد بادشاہ نے ان کو قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد جو ہے وہ بغداد میں امام باقر علیہ السلام کو بغداد میں قید کر دیا گیا. بغداد میں مولا کو قید کر دیا گیا. اور جب ظالم نے دیکھا کہ اگر چند دن یہ قید خانے میں اور رہ گئے تو تختہ پلٹ جائے گا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ واپس سے امام کو بغداد سے قید خانے سے نکال کے اور مدینے شفٹ کیا جائے. کبھی ایسا قیدی آپ نے دیکھا ہے کہ قیدی سے بادشاہ ڈر رہا ہو؟ اب جو ہے امام کو قید خانے سے نکالا گیا اور مدینے لے جایا جا رہا ہے. راستے میں امام نے دیکھا کہ ایک جم غفیر لگا ہوا ہے اور کچھ لوگ ہیں اکٹھا ہیں. امام بھی گئے اسی جم غفیر میں کھڑے ہو گئے. جب امام کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ پادری ہے، عیسائیوں کا جو عابد ہوتا ہے، جو عیسائیوں میں ایک نام ہوتا ہے خصوصی، جو ان کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں. جو عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے انہیں راہب کہتے ہیں. ایک اپنے دیر سے نکلا ہے اور سال میں ایک بار نکلتا ہے. لوگ سال بھر اپنے سوالات اکٹھا کرتے ہیں کہ جب راہب باہر آئیں گے
تو ان سے یہ سوال کریں گے، جواب لیں گے، واپس چلے جائیں گے وہ اپنے دیر میں، ہم اپنے گھر کو چلے جائیں گے۔ تو وہ راہب آیا ہوا ہے اور لوگ اکٹھا ہیں، سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہا ہے۔ امام بھی گئے اسی مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ جب امام مجمع میں کھڑے ہو گئے تو اس نے، جو راہب تھا، اس نے طائرانہ نگاہ پورے مجمع پر ڈالی اور جا کر امام باقر پر نگاہ ٹھہرے۔ اب جیسے اس کی نظر ٹھہری تو سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے آپ ہم میں سے ہیں یا غیروں میں سے ہیں؟ امام نے کہا میں امت محمدی میں سے ہوں۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہ بتائیے آپ علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں، یعنی آپ عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ اب ہم سے اور آپ سے اگر کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ دو چار حرف ادھر ادھر کچھ پڑھ لکھ لیا تو اب کالر جھکتا نہیں ہے اور سوچتے ہیں کہ اب ہمارے نام کے آگے قبلہ و کعبہ لگایا جائے اور علامہ لگایا جائے، یعنی یہ دو چار حرف جب میں پڑھ لوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دو چار حرف اگر پڑھ لیں گے تو سوچتے ہیں ہمارے نام کے سامنے قبلہ و کعبہ لگے اور علامہ لگے، یہ سب۔ لیکن ہم سے کوئی پوچھے گا کیا جان دو عالم ہے، کیا ہے کہ عالم ہوں، کا دین اسلام کے عالم مثلا، تو اپنے آپ کو ہم جیسے انسان عالم سمجھتا ہے۔ اب امام کو کیا کہنا چاہیے تھا جب اس نے پوچھا کہ عالموں میں سے ہیں جاہلوں میں سے ہیں؟ تو ہمارے عقلوں کے مطابق تو عالموں سے کہنا چاہیے امام کو کہ عالموں میں سے ہیں، لیکن وہ امام ہی کیا جو عوام کے دماغ سے چلے، وہ امام ہی کیا، امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہے۔ اب دونوں جواب کا فرق محسوس کر کے لطف لیجیے۔ اگر امام کہہ دیتے کہ عالموں میں سے ہوں تو پلٹ کر وہ سوال کرتا کس علم کے عالم ہوں؟ آیا تم فقہ کے عالم ہو، تاریخ کے عالم ہو، فلسفے کے عالم ہو، منطق کے عالم ہو؟ اگر عالم کہہ دیا تو مخصوص ہو گیا۔ اگر کوئی انسان جو مثلا تاریخ کا عالم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ کا بھی عالم ہو، اگر کوئی انسان جو ہے وہ علم قرآن کا عالم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فلسفے سے واقف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اسی لیے یہ نہیں کہا کہ عالموں میں سے ہوں، امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ مطلب یہ تھا دنیا کا کوئی بھی علم ہو ہم سے سوال کر سکتے ہو، کوئی بھی علم ہو، جاہلوں میں سے نہیں ہوں، جتنے بھی علم ہے تم جتنا سوچ سکتے ہو اتنا سوال کر سکتا۔ اچھا اگر آپ جاہلوں میں سے نہیں ہیں تو آپ کو پھر سارے علموں کے بارے میں پتا ہے؟ کہاں، کل میرے کچھ سوال ہیں ان کا جواب دے دیجئے، میں تسلیم کر لوں گا آپ کو۔ پوچھو، کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ یا تو دن ہے یا رات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا وقت ہے؟ وہ سوال کر رہا ہے امام سے، اور امام علم لدنی کے مالک ہے، مظہر سے واقف خدا ہے، جواب دے رہے ہیں امام کو۔ وہ کون سا وقت ہے کہ جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ امام نے کہا بین الطلوعین۔ بین الطلوعین کا کیا مطلب؟ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت جو ہے وہ جنت کے اوقاتوں میں سے ایک وقت ہے۔ یہ نہ دن میں شمار ہوتا ہے، یعنی جب صبح صادق جسے آپ کہہ لیں، صبح صادق سے لے کے اور سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے تک جو بیچ کا وقت ہے یہ جنت کے وقت میں سے ایک وقت ہے۔ اسی لیے علماء اور جو ہے وہ عارفین کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس وقت میں صرف جاگتے رہو، تاکہ یہ کہہ سکو کہ جنت کے وقت میں ہمارا شمار ہوا ہے، ورنہ سوتے رہ جاؤ گے۔ سلام علیکم محمد دوسرا سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ، بڑا لطف آئے گا آپ کو، چیلنج ہے میرا۔ دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں کہ جن کی عمر 150 سال ہے، ایک کی عمر 150 سال ہے اور ایک کی عمر 50 سال ہے؟ کون سے ایسے دو بھائی ہیں؟ دونوں ساتھ پیدا ہوئے، ساتھ مرے، ایک کی عمر 150 سال ایک کی عمر 50 سال۔ سوال ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ دو بھائی مثلا جڑوا پیدا ہو جائیں، ٹوئنس ہو جائیں، اور ایک کی عمر 150 سال ہو جائے، ایک کی عمر 50 سال، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے سوال، امام کو جواب دینا ہے۔ کہا ہاں دو بھائی ہیں ایسے، جناب عزیز و عزیر، یہ نبی اللہ ہے، جناب عزیز و عزیر۔ جناب عزیز کے ساتھ جناب عزیر 50 برس تک زندہ رہے، اس کے بعد جناب عزیر
جو ہے یہ بیت المقدس کے ادھر ایک دم ظالم نے اس کو ایک دم برباد کر دیا تھا کہ ایک دم ہوں کا عالم تھا اس طرف، ادھر اپنے گدھے کے ساتھ جا رہے تھے اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک دم پریشانی والا منظر، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انسانوں کی بستی سے نکل کے یہاں کہاں چلے آئے ہیں۔ اب یہ پریشان ہوئے، کچھ دیر تک سوچا، اس کے بعد جو تھوڑا بہت کھانا پینا لیا تو دکھایا، ایک پیڑ میں اپنے گدھے کو باندھا اور خود تھوڑا پیڑ کے نیچے لیٹ کے آرام کرنے لگے۔ جیسے ہی یہ نیند میں گئے پروردگار نے ان کو موت دے دی۔ دونوں کی عمر ابھی 50 سال ہے، وہ بھی 50 سال کے ہیں، یہ بھی 50 سال کے ہیں۔ 100 سال کے بعد پروردگار نے جناب عزیر کو اٹھایا، زندہ کیا۔ اب ان کی عمر 50 سال تھی، وہ 100 سال کے بعد جب اٹھے تو جناب عزیز کی 150 سال ہو چکی ہے، لیکن ان کی عمر 50 سال ہے۔ جب یہ 50 سال کے بعد اٹھے تو نبی اٹھا اور جو گدھا پیڑ میں بندھا تھا وہ گدھا اٹھا۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کے بدل میں کوئی گدھا لے جائے تو نبی کے برابر نہیں ہوگا۔ اب نہ کہنا کہ نبی کے بدل میں سو رہے ہیں، کیونکہ 100 سال کے بعد جب اٹھایا گیا تو نبی اٹھا، گدھا اٹھا۔ صلوات بھائی محمد اور فرمایا جناب عزیز و عزیر، یہ دو بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ دنیا سے گئے، ایک کی عمر 50 سال ہے، ایک کی عمر 150 سال ہے۔ جب یہ دونوں جواب کو سنا اس نے تو اسے اندازہ ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ جملہ میں سے نہیں ہے۔ اب وہ ایک اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک یہ شخص، یعنی امام باقر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جب تک یہ شخص شام کے حدود میں رہے گا، یعنی شام کے علاقوں میں رہے گا، کوئی مجھ سے سوال نہ کرے۔ کس سے سوال کرے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ میں کہوں گا عیسائی صحیح باغیرت تو تھا، باغیرت تو تھا، جب سمجھ گیا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی موجود ہے تو سوال اس سے ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سوالوں میں پھنسے پھر ان کے سامنے آ جائے۔ عیسائی صحیح لیکن باغیرت تھا، سمجھ گیا کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے تو اب آگے آگے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جس بھی کام میں جو بھی آگے آگے کرتا ہے بعد میں پریشانی ہو جاتا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جانتے تھے کہ علی جو ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور علی سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور پیغمبر اپنا علم ایسے جو ہے علی کو دے کے گئے ہیں جیسے چڑیا جو ہے اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے، اس طریقے سے پیغمبر نے اپنا علم جو ہے وہ علی میں منتقل کیا ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اعلمکم علی، تم میں سب سے زیادہ جاننے والے علی ہے، اشجاعکم علی، تم میں سب سے زیادہ بہادری جس کے پاس ہے وہ علی ہے، افضلکم علی، تم میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت علی ہے۔ پیغمبر بیان کر کے جا رہے ہیں، پیغمبر نے یہ سب نہیں بتایا تھا، ان کو سب کچھ بتا کے گئے پیغمبر، لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور یہ مخالف ہوتے چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و علی۔ تو کیا ہوا؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے علاوہ اگر کہیں سے جاؤ گے تو معرفت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ ہمارے معرفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ صبح کے مجلس میں نے بیان کیا، ہم نے کہا یا علی مدد، حل ہو گیا معاملہ، بس مدد ہو گئی، مولا آ گئے، اب کیا ہے، اب تو ساری مشکلیں حل ہو گئی۔ کیا واقعی ایسا ہے یا اس کے آگے کی بھی منزلیں ہیں؟ کچھ کیا اس کے آگے کی منزل ہے؟ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں جو ہے وہ کنڈی وغیرہ لگا کرتی تھی دروازوں میں، اب تو ماشاءاللہ زمانہ آگے چلا گیا ہے تو دل لگتی ہے، اور زمانہ اتنا بھی آگے چلا گیا کہ انسان اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کیمرے سے دیکھ لیتا ہے کون آیا ہے۔ آپ کسی کے گھر پہ جائیں، وہاں جا کے آپ نے بل دبایا، وہ لیٹا لیٹا کمرے سے دیکھ رہا ہے کون آیا ہے۔ اگر آپ اس لائق ہیں کہ وہ آپ سے ملاقات کرے تو اپنے خادم سے کہتا ہے جاؤ باہری روم میں بٹھاؤ ہم آتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کا چہرہ دیکھتے ہی سوچا ٹائم برباد کرنے ہیں تو کہتے جاؤ کہہ دو گھر میں نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان آیا، اس نے بل دبائی، اب اس نے جو کیمرے میں دیکھا
کہاں شاید کوئی ضرورت مند آیا ہے، اپنے خادم سے کہا کہ شاید اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے، لو کچھ پیسوں لے کے جاؤ اور جا کے اس کو دے دو۔ وہ آیا، اس کو پیسہ دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ یہ ابھی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا، یہ نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی شخصیت آئی، اس نے کیمرے سے دیکھا، اچھا یہ آئے ہیں، اب یہ خود اٹھ کر آیا، آگے دروازہ کھولا۔ اگر دروازے تک کا ہی کام رہا تو وہیں سے ان کا کام کر دیا، چلے گئے۔ لیکن اگر دروازے کے اندر کام رہا تو اب اس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک لانے والا ہے، یعنی اس کو دروازے کے اندر صرف مہمان خانے تک لائیں گے، یا اس کے بعد گیلری میں لے آئیں گے، یا اس کے اور اندر گھر تک لانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، یہ اس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا انسان آتا ہے کہ جس کے لیے وہ دیکھتا ہے، ارے یہ صاحب آ گئے، فوراً اٹھ کے جاتا ہے دروازہ، ارے اندر آئیے جناب، اندر آئیے، اور لیں گے، اور پورے محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور گھر کے سارے رازوں سے جو ہے اسے واقف کروا دیتا ہے، یہاں باتھ روم ہے، وہاں کچن ہے، جہاں کمرہ ہے، اور یہ ہے وہ، یہ سب آپ نے جانا ہوا ہے، کوئی نئی بات میں نہیں بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے اگر غیر کیا ہو، یہ سب آپ نے مثال سن لی، یا علی دل رب گئی، اب دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا ایک طے نہیں ہے۔ یا علی کہا دل دبی، اب دل دبنے کے بعد دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا وہ آپ کے کردار سے میٹر کرتا ہے۔ اگر کردار ایسا ہے کہ علی تم سے ملے تو دروازہ کھلے گا، اگر کردار ایسا نہیں ہے کہ علی تم سے نہ ملے تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہاں اگر تم کچھ مانگنے گئے ہو تو اپنے غلاموں سے کہیں گے جاؤ اس کو دے کے ضرورت پوری کر دو، یہ ہم سے ملنے کہاں آیا ہے، یہ تو اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، جاؤ اس کی ضرورت پوری کر دو۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان آ جائے کہ جو علی کی معرفت میں ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ جائے، ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ جائے تو فقط دروازے تک نہیں رکھتے، گھر کے اندر لاتے ہیں، اور فارس سے آئے ہوئے سلمان کو کہتے ہیں سلمان و منا حلال بھائی، اس سلمان پڑھے نا محمد وآلہ محمد۔ اگر معرفت کے درجے پہ آپ پہنچ گئے اور 10ویں درجے پر پہنچے ہیں سلمان، اب جو سلمان آئے تو اب دروازہ فقط کوئی خادم نہیں کھولے گا، کام کر کے واپس نہیں کیا جائے گا، سلمان کو گھر والا کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت میں 10ویں درجے پر پہنچ چکے ہیں سلمان۔ کون ہے سلمان کے مقابلے میں؟ ایسے ہی ہم اور آپ ہیں۔ یا علی دلدلی ہے، اپنا کردار ایسا بنائیں کہ مولا خود اٹھ کر آئے اور دروازہ کھولیں اور اپنے گھر میں ہم سب کو داخل کریں، ایسا کردار بنائیں۔ معرفت ان کے ذریعے ملے گی اور کسی کے ذریعے نہیں مل سکتی ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تذکرہ کیا تھا کسی چیز کا جو ہمارے بچپنے میں ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ ایک چیز اور ہے، وہ کل بیان کروں گا، وہ آج انشاءاللہ بیان کر کے پھر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ ایک سوال جو ہم لوگوں سے ہوتا ہے کہ یہ خود مارے تھے اور خود ماتم کر کے معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ علم بھی ہیں، تابوت بھی ہیں، گہوارہ بھی ہیں، دن میں آپ سب نے شبیہ ذوالفقار کی زیارت کی ہے، ان سب کو مت دیکھو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنا نکاح اتنا کمزور کیوں اپنا نکاح اتنا کمزور کیوں پڑھتے ہو کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے سے تمہارا نکاح؟ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ نوحہ سننے سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، گانے سننے سے ان کے نکاح نہیں ٹوٹتے ہیں، گالیاں سننے سے ان کے نکاح نہیں ٹوٹتے، پیغمبر کی آل کا ذکر کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے نکاح ٹوٹتے رہے، ہمیں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کوئی نکاح کا ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے وہاں پہ وہ مسئلہ نہیں تھا، نکاح ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح کا ایسا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اب میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے نتیجہ نکالتا ہوں۔ یہاں جناب یوسف کا پھر سے واقعہ سنیے، تو جناب یوسف کا واقعہ سنایا تھا، پھر سنیے۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، چھوڑ کے چلے گئے، وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، اس نے چاہا کہ کنویں سے پانی نکالے تو دوسرے کنویں میں گزرا، تو جناب یوسف کو نکال لیا اور لے کے اس کو مصر چلے گئے، وہاں کا بادشاہ بنانے لگے۔ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ جناب یوسف عزیز مصر بن گئے ہیں، مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ اسی عالم میں مصر کے اندر پڑ گیا قحط۔ قحط مطلب
بھوک مری ہو گئی، ایک طرح کی آپ کی زبان میں کہہ دیں بھوک مری ہو گئی، نہ پانی ہے نہ دانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، دانا بھی نہیں اگ رہا ہے، کھانے کو ترس رہے ہیں لوگ، کیا کریں پریشان ہو گئے۔ تو جناب یوسف نے اعلان کیا کہ حکومت کی طرف سے لوگوں کو جو غلہ فراہم کیا جائے گا، اور ایک ایک دن غلہ بڑھتا رہا۔ ان کے بھائیوں کو بھی پتا چلا کہ عزیز مصر، ان کو نہیں پتا کہ یوسف ہے، وہ ان کو نہیں پتا تھا، ان کو یہ تھا کہ مصر کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ قحط کی وجہ سے غلہ بانٹا جائے گا، اور چلو سب لوگ لے کے آتے ہیں۔ اب یہ گئے، جناب یوسف کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہمارے بھائی آ رہے ہیں۔ جناب یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ دیکھو بہترین طرح کے پکوان بناؤ، بہترین کھانے بناؤ، بہت طرح کی ڈش بنوائی اور اچھا سے اچھا کھانا بنایا۔ کا کیوں؟ کہ ہمارے کچھ مہمان آئیں گے آج، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو اس وقت کی جناب یوسف نے پینٹنگ بنوائی کہ کیسے کنویں میں ڈال رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ کپڑا پھاڑ رہے ہیں، کیسے کپڑے میں خون لگا رہے ہیں، کیسے مار رہے ہیں، یہ ساری پینٹنگ بنوائی جناب یوسف نے، اور چاروں طرف دیوار میں پینٹنگ لگوا دی اور اس پہ پردے ڈال دیے۔ ان کے 11 بھائی مصر میں آ گئے غلہ لینے کے۔ جناب یوسف نے حکم دیا کہ جاؤ یہ جو 11 افراد سامنے کھڑے ہیں ان سے کہہ دو کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے اور آپ کا کھانا آج آپ بادشاہ کے ساتھ تناول فرمائیں گے۔ یہ بڑے خوش ہو گئے کہ ارے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کو مل رہا ہے، کیا چاہیے۔ آئے، کمرے میں آئے، جناب یوسف نے سب کے سامنے بہترین کھانے لگوا دیے۔ جیسے ہی انہوں نے چاہا کہ پہلا لقمہ کھائیں، جناب یوسف نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ جب یہ کھانا کھانا شروع کریں تو ان ساری تصویروں پر سے پردے ہٹا دینا۔ کیا کرنا؟ اگر نتیجے پر لطف آئے تو سلام، میں آپ کی سماعت کو میرے والدین کے حق میں دعا کریے گا، اگر نتیجے میں جو ہے وہ لطف آ جائے۔ جناب یوسف نے کہا کہ جیسے ہی یہ کھانا کھانا شروع کریں ان ساری تصویروں پر سے پردے ہٹا دینا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، انہوں نے پہلا لقمہ کھانا چاہا، تصویروں پہ سے پردے ہٹے۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو کہیں یوسف کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، کہیں یوسف کو تباہ مار رہے ہیں، کہیں یہ گولیوں پہ مار کے خون لگا رہے ہیں، کہیں یوسف کو مار رہے ہیں۔ ساری تصویر ان کی نگاہوں میں آ گئی۔ انہوں نے کھانے کو چھوڑ دیا اور کھانا چھوڑ کے کہنے لگے کہ یہ ظلم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیوں کیا ہو گیا؟ کیوں کیا ہو گیا؟ یہ کچھ نہ بولے، کھانا چھوڑ کے اٹھ گئے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا تو اپنی کرتوتوں کو یاد کر لیا۔ جب انہوں نے ان تصاویر کو دیکھا تو ان کی کرتوتیں یاد آ گئی، ان کے نگاہ عالم تعبیر سے نہیں بھولتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ عالم کو دیکھتے ہیں تو عباس کی بہادری یاد آتی ہے، جب یہ زلزلہ کو دیکھتے ہیں تو حسین کا حملہ یاد آتا ہے، جب یہ جلوسوں کو دیکھتے ہیں تو حسین کی فتح یادی یاد آتی ہے۔ یہ صلوات پڑھے محمد اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو ان کے ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ یہی وہ علم تھا کہ جو ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر ایک جلی آیا تھا دریا کے کنارے، اور جب آیا ہے تو فوج کائی کی طرح پتین ہے اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ علی کے لال میں قابو پا دے۔ یہی ہے وہ، ان کو دیکھ کر اپنے نجس آباء و اجداد کی موت یاد آتی ہے، حسین کی فتح یابی یاد آتی ہے۔ یہ ہیں جو آج کربلا کو تازہ کیے ہوئے ہیں، یہ کربلا کے شبیہ ہیں جو ہم اور آپ جب کربلا والوں پر رونا چاہتے ہیں تو ان کی زیارت کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ اے مولا حسین، ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے وقت آخر اپنی بہن زینب سے یہی کہا تھا، اے بہن زینب، جب پلٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا
اور کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لیں گے۔ حسین نے وقت آخر اپنے شیعوں کو فراموش کر دیا ہے، اپنے شیعوں کو یاد رکھا ہے حسین نے۔ وقت آگے بڑھتا رہا، ایک جوان جاتا ہے میدان میں، قتل ہو کر آ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو کربلا سے پہلے مدینے لے چلتا ہوں۔ مدینے میں امام حسن علیہ السلام کا وقت شہادت قریب ہے، قریب حسن دنیا سے جانے والے ہیں۔ حسن نے اپنے بچے کو بلایا اور بازو پہ ایک تعویذ باندھا، کہا بیٹا جب کبھی وقت مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ یہ کہہ کے دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قاسم کی عمر امام حسن کی شہادت کے وقت 1.5 سال کی تھی یا 3 سال کی تھی، دو روایتیں ہیں۔ بازو میں تعویذ باندھ دیا۔ اب یہاں سے پھر وقت آگے گزرتا گیا۔ سن 60 ہجری جب یہ قافلہ نکل رہا ہے مدینے سے، 28 رجب سن 60 ہجری جب یہ قافلہ نکل رہا ہے تو قاسم بڑی ضد کر رہے ہیں کہ مولا میں بھی کربلا چلوں گا، مولا میں بھی کربلا چلوں گا، کیا میرا بھی نام شہداء کی فہرست میں ہے؟ ایک مرتبہ مولا حسین نے قاسم کو قریب بلایا، کیف ترى الموت یا بنیا، اے میرے قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کہا بیٹا قاسم تمہارا بھی نام فہرست شہداء میں ہے اور علی اصغر کا بھی نام فہرست شہداء میں ہے۔ جانتے ہیں جب قاسم نے یہ جملہ سنا کہ میرا نام تو ٹھیک ہے علی اصغر کا نام فہرست کا، چچا جان کیا اشکیا خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا قاسم خیمے میں نہ آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں میں لے کے جاؤں گا۔ قاسم کو لے کے حسین مدینے سے نکلے ہیں، بھیا کی نشانی ہے قاسم، کربلا آ گئے۔ اجازت نہیں مل رہی قاسم کو، کئی مرتبہ آ چکے ہیں، چچا جان مرنے کی اجازت نہ، بھیا کی نشانی ہو۔ روایت کے جملے جو مقتل میں لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ جب قاسم کو اجازت نہ ملی تو قاسم اپنے خیمے میں گئے اور اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈالا اور ایسے کر کے قاسم بیٹھے اور بیٹھ کے خوب روئے۔ یتیم بچہ ہے، ماں سے بچے کا گریہ نہیں دیکھا جاتا، ماں کو جب بچہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ درد ماں کو ہوتا ہے۔ اور نے بولا کہ حسن کا یتیم ہو رہا ہے، قریب پہنچی بیٹا قاسم کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں صبح سے چچا جان کے پاس جا رہا ہوں، چچا جان بار بار واپس کر دیتے ہیں، یہ کہتے کہ بھیا کی نشانی ہو، ابا میں کیا کروں، بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک مرتبہ فروا قاسم کے پاس بیٹھی، اپنے لال کو پلیٹے سے لگایا، اپنے لال کو دلاسا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ فروا کو یاد آیا وہ تعویذ کے بارے میں، تعویذ کو کھولا، پڑھا ولدی قاسم اذا کان یوم عاشوراء محمد الحسین بہذا علاقۃ الجہاد۔ بابا کا سفارش نامہ پڑھا، بابا نے کہا ہے بیٹا قاسم جب کبھی وقت مصیبت آئے اور تمہارا چچا حسین آغا کے نرگہ آغا میں گھر جائے تو جہاد سے گریز نہ کرنا، جہاد کو ترک نہ کرنا۔ قاسم ابھی تک رو رہے تھے، اب مسکرائے، اب مسکرا کر قاسم حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان اب تو اجازت دینی پڑے گی۔ کہا کیوں میرے لال؟ کہا بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں، بابا نے لکھ کے دیا ہے۔ کہا بھائیا کا نام سنا، بھیا کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا۔ روایت کہتی ہے حسن کی تحریر پڑھنے کے بعد حسین نے قاسم کے کلیجے سے لگایا، اتنا روئے کہ نشخا کے تبلیغ پڑ گئے۔ اس کے بعد کی منزل جانتے ہیں، عباس کو بلایا، کہا عباس قاسم کو تیار کرو۔ قاسم کو تیار کیا جا رہا ہے، ایک لوہے کی زرہ لائی گئی۔ زرہ کا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ جب کوئی حملہ ہو تو بدن پہ چوٹ نہ لگے، اگر کوئی گر جاتے ہیں میدان میں تو گھوڑے کی ٹانگوں سے سینہ بچ جائے۔ ہائے حرمت قاسم، جب تلوار سے حملہ ہو تو سینہ بچ جائے، لیکن جب قاسم کے لیے زرہ لائی جا رہی تھی تو قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ زرہ پہنائی نہیں جا پا رہی تھی۔ زرہ کا قد بڑا تھا، قاسم کا قد چھوٹا تھا۔ قاسم نے کہا امو میں بنا زرہ کے جاؤں گا۔ حسین جانتے تھے ابھی جب قاسم مقتل میں جائیں گے تو قاسم قاسم نہ رہیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔
جنگ میں آئے، آنے کے بعد خوب جنگ کیا قاسم نے، علی کے پوتے ہیں، حسین کے بھتیجے ہیں، عباس نے جنگ کے فن سکھائے ہیں، خوب لڑے قاسم، لڑتے لڑتے آخر میں بچے نے آواز دی، یا اللہ ادرکنی، اے میرے چچا جان میرے مدد کے لیے آئیے۔ غنائم کہتی ہے حسین جیسے گھوڑا رفتار سے بھاگتا ہے، حسین اتنی تیزی سے بھاگے کہ میرے بچے میں گھوڑوں کے ٹاپے نہ پانے پائے، لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب حسین تیزی سے نکلے کہ قاسم کو بچا لے، کسی نے کہا بابا حسین آ رہے ہیں، اسی اندر میں ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر آئے، درمیان میں حسن کا یقین، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا کلیجہ، ایک جگہ پہ بازو پڑا ہے، ایک جگہ پہ سینہ پڑا ہے، ایک جگہ پہ سر پڑا ہے۔ حسین آواز دیتے ہیں میرے لال قاسم کہاں ہو، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، میرے لال قاسم کہاں ہو، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ قاسم کی قوم میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حسین کو کوئی آواز نہ آئی، حسین کہتے ہیں میرے لال حسین وقت کا امام ہے، قاسم بولو کہاں ہو، لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، اے مولا اے موت نے مجبور کر لیا، اے رحمت کی نصرت کے لیے عزیزی باللہ ہے، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، مات حسین۔